ایک تندور والے کی ناپاک محبت۔ ایک محلے میں نیا تندور کھلا تو وہاں پہ ایک غریب عورت اکثر روٹیاں لینے آتی۔ کبھی اس کے پاس پیسے ہوتے، کبھی پیسے نہ ہوتے۔ تندور والا بڑا ٹھرکی آدمی تھا، اس کے آتے ہوئے اور جاتے بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ وہ عورت نقاب میں ہوتی تھی، اس کو ہاتھوں کو دیکھتا، اس کے نقاب میں چھپی آنکھوں کو دیکھتا، سوچتا کتنی خوبصورت ہوگی، اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اور جب کافی پیسے جمع ہو گئے عورت کا ظاہر ہے کبھی پیسے ہوتے کبھی نہ ہوتے، تو پیسے جمع ہوتے رہ گئے۔ تندور والا اس سے کہتا ہے کہ دیکھو بی بی، تم یہاں پہ روٹیاں لے کے جاتی ہو، سالن لے کے جاتی ہو، تمہارا کافی ادھار بن گیا ہے، کل کو میں تم کو پہچانوں گا کیسے؟ تم تو نقاب میں آتی ہوں، تم نقاب اتار کے دکھاؤ ذرا، میں چہرہ تو دکھاؤ ذرا۔ عورت کہتی ہے نہیں، میں نقاب نہیں دکھا سکتی، میں پیسے کا بندوبست کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھ کو نقاب میں دیکھنا ہے آپ کیسی ہو، تاکہ مجھے پتہ ہو کل کو میں ڈھونڈ سکوں آپ کو۔ آخر کافی اصرار پہ عورت نے نقاب ہٹا دیا۔ جب نقاب ہٹایا، عورت تو وہاں سے روٹی سالن لے کے چلی گئی، لیکن یہ تندور والا جو تھا نا، وہ تو بس پاگل ہو گیا اس کے پیار میں، اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہر وقت کب وہ آئے گی۔ جس دن وہ تندور پہ نہ آتی نا، تندور والے کا دن نہ گزرتا۔ اب تندور والے نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ پیسے کافی جمع ہو گئے ہیں، اس سے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ جب دکان پہ اگلے بار آئی تو کہتا ہے بی بی دیکھو، تمہارے پیسے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، یا تو پیسے لوٹاؤ یا تمہارے پاس ایک میں آپشن ہے، میں جب سے تم کو دیکھا میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، تم میری خواہش پوری کر دو بس۔ وہ عورت بڑی غصہ ہوئی، ناراض ہوئی، لیکن وہاں سے چلی گئی۔ وہ آدمی کہتا ہے یا تو پیسے دو تو یا پھر جو نا میری خواہش پوری کرو۔ وہ عورت جاتے وقت کہتی ہے میں سوچ کے بتاؤں گی۔ وہ چلی جاتی ہے، 2 دن 3 دن نہیں آتی۔ تندور والے کا تو دن نہیں گزر رہا تھا، بڑا پریشان، کیوں نہیں آ رہی، کہاں گئی، خیریت تو ہے، ناراض تو نہیں ہو گئی۔ آخر وہ 3 دن بعد آئی تو تندور والا کہتا ہے کیوں نہیں آئی 2 دن، بیمار تھی یا مسئلہ تھا؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ عورت کہتی ہے تم میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر۔ وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس جگہ، وہاں چلیں گے۔ عورت کہتی ہے نہیں، میرے پاس ایک سیف جگہ جہاں میں بالکل محفوظ ہوں، تندور بند کر کے میرے پیچھے پیچھے وہاں پہ آ جاؤ۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ جاتی ہے، گلیوں میں سے ہوتے ہوتے اپنے گھر پہنچتی ہے۔ جب گھر میں تندور والا داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں بستر پہ ایک بیمار شخص پڑا ہے، معذور شخص پڑا ہے، جس کے ہاتھ پہ اور لات پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور بیمار بچے دیکھتا ہے وہ وہاں پڑے ہیں، فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم اللہ کی بندی، تم نے یہ کیا کارنامہ کیا میرے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر لے کے آ گئی ہو۔ وہ عورت کہتی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھو یہ میرا شوہر جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا، اور میرے بچے معذور ہیں، ویسے ہی وہ بول چل نہیں سکتے، تو تمہاری تو خواہش پوری کرنے کی جگہ اس سے اچھی جگہ نہیں ملے گی، ان کے سامنے میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ وہ تندور والے کو اتنا دکھ ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ میں اس عورت کو کیا سمجھ رہا تھا، تو یہ تو کتنی مجبور عورت ہے، میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا ایمان زندہ کرنا چاہے، تندور والا کہتا ہے بس بی بی، جو ہو گیا اس کی میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد تم میری بہن ہے، تم نے گھر سے نہیں نکلنا، تمہارے پورے مہینے کا راشن جو نا تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ وہ کہہ کے جناب تندور والا آ گیا، اور یہ تندور والا کہانی سنا رہا ہے اپنی بیٹی کو۔ اس کی بیٹی نے، تندور والے کی جو بیٹی ہے، وقت گزر گیا، تندور والے نے ایک بڑا ہوٹل کھول لیا۔ تو صبح صبح اس کی بیٹی روتی، چلاتی، چیختی اپنے باپ کے قدموں میں آ کے لپٹ گئی اور روتی ہے۔ باپ کہتا کیا ہوا بیٹا؟ کہتا ابو مجھ کو پہلے آپ مجھ سے پرامس کرو مجھے معاف کر دو گے۔ وہ کہتا ہے بیٹا معاف کر دوں گا، پر پہلے بات تو بتاؤ، بات اگر معاف کرنے والی تو معاف کر دوں گا۔ لڑکی بضید تھی، لڑکی کہتی نہیں ابو مجھے بتاؤ، آپ مجھے معاف کر دو گے؟ وہ بولتا ہے بیٹا معاف کر دوں گا، بولو صحیح کیا گناہ ہوا تم سے؟ وہ لڑکی بولتی ہے ابو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں آپ کی عزت کو پامال کرنے جا رہی تھی۔ کہتی ہوا کیا ہے؟ باپ پوچھتا ہوا کیا آخر؟ کہتا جب میں کالج یونیورسٹی میں جاتی تھی وہاں میری دوست بن گئی، اس کا بھائی اکثر اپنی بہن کو چھوڑنے آتا تھا، اس سے آنکھیں چار ہوئی، نمبر چینج ہوا، اس سے پیار ہو گیا، گپ شپ ہوتی، تو کرتے کراتے ہم بھاگ کے شادی کرنے والے تھے۔ کہتا پھر بھاگی کیوں نہیں؟ کہتا میں نے گھر کا سارا سامان، زیور، پیسے، آپ کے پیسے، ماما کے پیسے، زیور سب اکٹھا کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ نکلنے ہی والے تھے کہ میری دوست کی کال آئی ہے، اسی دوست کی جس کا بھائی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے
تم جبران سے پیار کرتی ہے؟ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا؟ کہتے تو بتا تو پیار کرتی ہے؟ کہتے ہاں۔ کیا تم میرے ساتھ کلاس میں ہر ٹائم ہوتی ہے، میری تو بیسٹ فرینڈ ہے، تمہیں مجھے بتایا ہی نہیں، میرے بھائی کے بارے میں تم سے پیار کرتی ہے؟ کہتے بات کیا ہے؟ کہتا میرا بھائی تو پورے ایک نمبر کا لفنگا لچا ہے، اس کا تو کام ہے عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، تم نے مجھے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہتی ہے اب تمہیں کیسے معلوم پڑا تم کو؟ کہتی میں تو حال میں بیٹھی تھی، وہ برآمدے میں بیٹھے کسی سے باتیں کر رہا تھا، تمہارے بارے میں جب نام لیا مجھے تب ذہن میں آیا، وہ کہہ رہا تھا رات کو ہی ہمارے پاس ہوگی، بس ہم 4 ہوں گے اور یہ اکیلی ہوگی، اس کی بھی ویڈیو بنا لیں گے باقی لڑکیوں کی طرح، اور پھر جناب یہ ہماری چڑیا بن کے رہے گی، کسی کی بلبل کسی کی چڑیا بن کے رہے گی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میں تو سب پڑھتی ہوں، مجھے بتایا تک نہیں، میرا بھائی کو پوچھ لیتی میرا بھائی کس طرح کا ہے، میں تو اس کو کالج اپنے کالج آتا ہے، میں وہاں بھی اس کو منع کرتی ہوں میرے کالج چھوڑنے مت آیا کر، وہ جان بوجھ کے آتا ہے وہاں پہ لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں؟ کہتی ہے خبردار اس کے کہنے پہ مت نکلنا گھر سے۔ کہتی ہے میں تو جان کہے چھڑاؤں؟ کہتی ہے بہت آسان طریقہ ہے، اسے کہا کہ میں گھر سے نکل گئی تھی، تمہارا فون بزی جا رہا تھا، میں نے کال کی، میں گھر سے نکل گئی، سامان سارا لے کے میں نے ہوٹل میں جا کے رک گئی تھی، اس ہوٹل میں چھاپا پڑ گیا، پولیس نے پکڑ لیا ہے، تو پولیس والے سے بات کریں اور یہاں پہ جلدی سے آ جاؤ۔ ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے لور کو فون کیا، جبران کو کال کی، اور میں نے کہا کہ میں نا تمہارا انتظار گھر سے، اور ٹائم نہیں ملنا تھا، گھر والے سب نے آ جانا تھا، تو میں نکل آئی گھر سے، تو میں ہوٹل میں اسٹے کر لیا ایک میں، اور یہاں ہوٹل میں پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، پولیس والے مجھے کو چھوڑ نہیں رہے، میں تم سے بات کراتی ہوں، ان سے بات کرو، جلدی بتاؤ کہ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، تو ایسے ایسے ہم گھر سے شادی کرنے والے ہیں۔ وہ فون بند کر دیتا، اس کے بعد چراغوں میں روشنیاں رہی۔ جب لڑکیاں نا، اب وہ شخص کیا پتہ کیا کہتا ہے، لڑکی کا باپ کہتا ہے بیٹا دیکھو یہ سارا مکافات عمل ہے، تاکہ اس دن اگر میں اس عورت کی عزت پامال کرتا تو آج شاید تمہاری عزت بھی پامال ہو جاتی، میں نے اس کی عزت کا رکھوالا بنا، اس کو بہن بنایا، دیکھو تمہارے جو دوست ہے اس نے کال کر بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا کرتا ہے، انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، خطا کا پتلا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ساری عمر انسان اسی کام کے پیچھے لگا رہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، اور توبہ ایسی ہو کہ دوبارہ بندہ کام نہ کرے۔ یہ نچوڑ ہے کہانی کا۔ جوان لڑکیاں جب نئی نئی جاتی ہیں تو اپنے ماں باپ کی جو بچپن کی محبت، پیار، ان کا دکھ درد سب بھول کے نا، وہ نئی نئی جو محبت ہوتی ہے یونیورسٹی میں، اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، اور ماں باپ، بہن بھائی، عزت سب کو بھول جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں تو ماں باپ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے، آپ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آج کل، یونیورسٹیوں میں اتنا بے حیائی کیوں ہو گئی ہے۔ اپنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔